جب آپ کی اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جسے کہیں معتد بے تعداد ہو گئی لوگوں کی، افیکٹو ہو گئی، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے لوگ دعوت و تبلیغ سے مان لیں. یہ تو شریف النفس لوگ تھے جنہوں نے، اب شریف النفس میں نے وہ اسی معنی میں کہا ہے کہ جن کے اندر اتنی غیرت تھی کہ جس بات کو وہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے اس کو ماننے کا ان کے اندر کرج بھی ہو. ہم اس کو شریف سمجھیں گے نا. جو دل سے سمجھتا ہو یہ بات ٹھیک ہے، زبان سے کہہ نہ سکتا ہو تو یہ شریف نہیں ہے. یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی مذموم حرکت ہے. یہ تو اندر باہر کا تضاد ہے. تو وہ یہ تو اس جب آپ کسی کے سامنے بات رکھتے ہیں تو جو اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ جائے گا، جو آؤٹ آف باکس جا کے سوچ سکتا ہے، کیونکہ آپ کی دعوت ہی ایسی ہے، تو وہی آپ کی دعوت کو قبول کرے گا. جو بھی اپنے اس کے گرد حصار ہیں، جو ان سے باہر نکل سکتا ہو، توڑ سکتا ہو، وہ قبول کرے گا. یہ کتنے ہوتے ہیں کسی معاشرے میں؟ یہ ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ صرف اس دعوت و تبلیغ یا اصلاحی عمل کے نتیجے میں سٹرکچر چینج کر لیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا. لہذا یہاں اصول ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہمیشہ اقلیت ہی تبدیل ہوتی ہے، اکثریت کبھی نہیں تبدیل ہوتی. اور ہمارے یہاں کتنی ہی تحریکیں ہیں جو جن کا فلاسفی یہ ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے اسٹرکچر کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اپنی دعوت پھیلائیں لوگوں تک. اس کے پیچھے مغالطے ہیں نا، مغالطے یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مسلم سوسائٹی ہے اور مسلم ہے تو مومن ہے، اس کو برابر سمجھ لیتے ہیں نا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اصل حقیقت تو کچھ اور ہے. صحیح. تو اس وجہ سے یعنی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اصل بات تو یہی ہوئی یہاں پہ، یہ سمجھ لیں جو ہم نے تاریخ سے دیکھا ہے، جو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر کسی کی دعوت کے اندر چاشنی اور کتنی ہو سکتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خلوص، اخلاص، خیر خواہی، بہترین پیرایا گفتگو، واعظ، نصیحت، ان سے بڑھ کر کون کرنے والا ہو سکتا ہے. لیکن ان کی دعوت کے نتیجے میں بھی اکثریت نہیں بدلی. 13 مکی سالوں کے بعد بھی جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے 96 یا 100 یا 125 اتنے ہی لوگ تھے. تو یہ بہرحال اکثریت تو جدھر معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، جو پہلے سے سسٹم موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے اس سے ٹکرانا اب یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کانفلکٹ، اب آرمڈ کانفلکٹ میں بدلتا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے یا پھر ایک نہیں یا دوسرا نہیں، تخت یا تختے کا مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے بغیر کبھی یعنی وہ سٹرکچر نہیں چینج ہوتا. اور اس میں یہ والا جو جنہوں نے ایک نیا وہ جو انقلاب کے داعی ہوتے ہیں کہنا چاہیے، تو وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اقلیت میں ہوتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتم باذن اللہ. کتنی بار یہ ہوا ہے تھوڑے گروہوں نے اللہ کے اذن سے بڑے گروہوں کو شکست دی ہے. تو اکثریت میں تو نہیں تھے، اقلیت میں تھے. اچھا، اب یہ اقلیت میں رکھنے کا اور یہ پرامن طریقے سے تبدیلی نہ لانے کے پیچھے ایک تو وہ سبب ہے نا کہ وہ کیوں اپنے مفادات چھوڑیں گے. لیکن کون چھوڑتا ہے؟ میری جاگیر ہے بہت بڑی اور یا میں سود خور ہوں، جو بھی ہیں، تو میں ہو سکتا ہے بڑا نیکی کے کام کر لوں، ان کے کھاتے کھول لوں، لوگوں کو خدمت کرتا رہوں، کھانے کھلاؤں، چیریٹی میں پیسے دوں، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ ظلم چھوڑ دو، یہ تو اصل میں اسی کی تلافی کے لیے تو میں اشارہ کر رہا ہوں. یعنی یہ تو وہ جیسے ہم اپنی فائلوں کو پہیہ لگانے والی بات ہے نا، تو اللہ کے ہاں بھی فائل کو یہ پہیہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر چلیں، وہ ایک اور بحث ہو گئی. تو اب اس کے پیچھے جو اصل میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں وہ تبدیلی آئے وہ دنیا کی ہر محبت کے اعتبار سے بلند ہو چکے ہوں، اس سے پاک ہو چکے ہوں. اور اس کا ثبوت وہیں آئے گا جہاں جان پہ بنے، تو وہ جان کی بھی پرواہ نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو خالص عدل فراہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ ان کی اپنی کوئی محبت اب دنیا میں نہیں رہی، کوئی سیلف ڈیزائر نہیں ہے، ان کے اپنی پرسنل ڈیزائر، یہ اس سے اوپر چلے گئے. یہ وہ تزکیے کا بلند ترین لیول ہے نا. یہ سمم بونم جو تصور ہوتا ہے نا خیر اعلیٰ کا،
سب سے بڑی نیکی کا. تو اس لیے اسے قتال کو کہا, اور یہاں بن کے پہنچ کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اور یہ جسے کہا نا محسنین, احسان کرنے والے, وہ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں. اس سے بڑا احسان کا رویہ کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایمان کی تکمیل بھی اسی پہ جا کے تکمیل ہوتی ہے. یہ وہ کلائمیکس ہے. تو یہ اب ظاہر ہے بنیان مرصوص بنیں گے, بے شک قلیل ہوں, تو اس کے بعد یہ والا فیز آئے گا. وہ تدریج کی آپ نے بات کی تھی نا, تو وہ درجہ بدرجہ ہوگا جب تک ایک معتدب تعداد ان لوگوں کی نہ تیار ہو جائے جو ایک طرف کمیٹڈ ہوں, دوسری طرف ڈیووٹیڈ اس طرح ہوں کہ جان بھی نچھاور. اچھا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جان نچھاور کرنا آسان ہوتا ہے, خواہشات قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. تو پورا پیکج ہے صحیح کہ وہ خواہشات بھی قربان کر سکتے ہوں, مفادات بھی قربان کر سکتے ہوں, تعصبات بھی قربان کر سکتے ہوں, وہ رشتے ناطے بھی قربان کر سکتے ہوں, اور الٹیمیٹلی اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہوں. یہ کامل تزکیہ بھی ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے. یہ جہاد اور عمل کی چوٹی بھی ہے. تو اب یہاں پہنچ کے اگر آپ دیکھیں نا, اچھا یہ تقویٰ کی بھی چوٹی ہے. تقویٰ بھی جس آخری منزل پہ لے کے جاتے ہیں نا, وہ احسان ہے. صحیح ٹھیک ہے نا, آخری منزل تقویٰ کی بھی احسان ہے. اور احسان اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. اور یعنی اس کو یہاں پر جب ہم آ جاتے ہیں نا, تو اب آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اس جگہ پہ پہنچ کے تو جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا نا, کہ گویا اس نے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچان لیا ہے. یہ بندہ ہے جس نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے, غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. اور جو گھوڑوں کی مثال دی ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی, جب دوڑتے ہیں تو وہ سانس ان کی پھولتی ہے, چنگاریاں نکالتے ہیں, یعنی اتنے زور سے وہ ٹاپے مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں, یعنی پوری جتنی طاقت ہوتی ہے پوری طاقت سے دوڑتے ہیں. اور پھر وہ مطلب کوئی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. یہ گواہ ہیں, یعنی ان کا یہ عمل گواہ ہے کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تم نے تو انہیں چارہ رب نے بنایا تھا, تم نے انہیں کھلایا, اور انہوں نے تمہارے ایڈ لگانے پہ یہ سب کچھ کر دیا. اور تمہارے رب نے تو تمہیں پالا پوسا, سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے, جسم اس کا, آنکھیں سب اس نے تمہیں دی ہیں. اور جب اس پر جان قربان کرنے کا موقع آیا تو تم جان بچا کے بھاگ گئے. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے پھر. اور اگر وہ قربان کر دی تو یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے. جان دے دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ تو خیر اپنے تصور کے مطابق ہم کہیں گے کہ حق ادا نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے, یہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, باقی تو پھر میں جھاڑ دوں گا.